بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر جمع مؤنث سالم، غیر منصرف اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب پڑھیں گے۔ چلے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرہ، غیر المنصرف بالضمۃ والفتحہ، ابوک اخوک وحموک وحنوک وفوک وذو مال، مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں اس پر ضمہ آئے گا اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ۔ غیر منصرف کا اعراب یہ ہے کہ وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، وفو کا، وذو مال، اسماء ستہ مکبرہ اس حال میں کہ جب یہ مضاف ہو یا متکلم کی غیر کی طرف، تو ان کا اعراب یہ ہوگا غیر یا المتکلم بالواو والالف والیاء، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ آج کے سبق کے اندر جمع مؤنث سالم کی تعریف اور اس کا اعراب بیان ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جمع مؤنث سالم کے اعراب میں نصب کو جر کے تابع کرنے کی وجہ۔ تیسرے نمبر پر غیر منصرف کا اعراب۔ چوتھے نمبر پر غیر منصرف میں جر کو نصب کے تابع کرنے کی وجہ۔ پانچویں نمبر پر اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب۔ چھٹے نمبر پر اسماء ستہ مکبرہ کی لفظی و لغوی تحقیق، اور ساتویں نمبر پر اسماء ستہ مکبرہ میں فوائد و قیود اور ہر ایک کا اعراب۔ ابھی پہلی بات کی طرف چلتے ہیں، جمع مؤنث سالم کی تعریف اور اس کا اعراب۔ نحات کے نزدیک جمع مؤنث سالم وہ ہے الذی یکون جمعہ بالالف والتاء، جس کے آخر میں الف اور تا آ رہی ہو، چاہے اس کا مفرد مؤنث ہو، جیسے مؤمنۃ کی جمع مؤمنات، صادقۃ کی جمع صادقات، اور چاہے اس کا مفرد مذکر ہو، جیسے مرفوع کی جمع مرفوعات اور مجرور کی جمع مجرورات، منصوب کی جمع منصوبات۔ صاحب کتاب نے اس کا اعراب بڑے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جس کے ساتھ اگر بین السطور والے کلمات ملائے جائیں تو اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مثلا یوں کہا جائے بالضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا وجرا، یعنی جمع مؤنث سالم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری دونوں میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ جیسے دیکھیے جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع کے اندر ضمہ لفظی ہوگا، جیسا کہ قرآن میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ اب مومنات جا کا فاعل ہے، اس پر ضمہ آ گیا، اور اسی طرح حالت نصبی کے اندر کسرہ ہوگا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، تا کے نیچے جو کسرہ ہے کیونکہ یہ منصوب ہے اور یہ وعدہ کے لیے، فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے۔
وقل للمؤمنات، للمؤمنات میں حالت جری ہے اور یہاں بھی کسرہ ہے۔ رہی یہ بات جمع مؤنث سالم میں نسب کو جر کے تابع کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم میں نسب تابع ہے جر کا، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، نسب تابع ہے جر کی تاکہ اصل الفرع میں مطابقت رہے۔ ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، جب یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی تو اس کو بھی اس کی طرح اعراب بالحرف دیا جاتا، حالانکہ یہاں اعراب بالحرکت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اعراب بالحرف اس کلمے پر آتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، جبکہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اس لیے اس کو اعراب بالحرکت یعنی اعراب بالاثر دے دیا گیا۔ تیسری بات، غیر منصرف کا اعراب۔ صاحب کتاب نے غیر منصرف کا اعراب بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، غیر المنصرف بالضمۃ والفتحہ۔ تو اگر اس کی پوری بین السطور کلمات اور نقطے ملائے جائیں تو عبارت یوں ہوگی، غیر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا وجرا، یعنی غیر منصرف کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں اس پر ضمہ آئے گا اور حالت نصب و جری دونوں میں اس پر فتحہ آئے گا، جیسا کہ لفظ ابراہیم غیر منصرف ہے، حالت رفع کے اندر رفع آئے گا، جیسے قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور حالت نصبی کے اندر فتحہ ہوگا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور حالت جری کے اندر بھی فتحہ ہوگا، جیسے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب رہی یہ بات کہ غیر منصرف میں جر کو فتحہ کے تابع یعنی نصب کے تابع کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف یہ فعل کی فرع ہے، فعل پر کسرہ نہیں آ سکتا، اس لیے فعل کی مطابقت میں غیر منصرف پر بھی کسرہ نہیں آئے گا تاکہ اصل اور فرع میں مطابقت باقی رہے۔ باقی یہ تفصیلات انشاءاللہ غیر منصرف کی بحث میں آ جائے گی۔ اب یہ بات رہی کہ غیر منصرف جب فرع ہے تو اس کو اعراب بھی فرع والا یعنی اعراب بالحرف دیا جاتا، حالانکہ اس کو اصل اعراب یعنی اعراب بالحرکت دیا گیا۔ تو اس کی تین وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ غیر منصرف فرع ہے فعل کا، اور فعل کا اعراب عام طور پر بالحرکت ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی اعراب بالحرکت دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے اگرچہ بظاہر اعراب اصلی لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اصلی نہیں بلکہ فرعی ہے، کیونکہ تین حالتوں میں سے صرف دو حالتوں پر اعراب ظاہر کرنا یہ بھی فرعی اعراب شمار ہوتا ہے۔ یہاں بھی ظاہر ہے کہ دو حالتوں یعنی رفعی اور نصبی میں اعراب ظاہر ہو رہا ہے، جری میں نہیں ہو رہا، لہذا فرع کو فرع والا اعراب ہی دیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف کے دو پہلو ہیں، ایک طرف سے یہ فرع ہے فعل کی اور دوسری طرف سے یہ اصل ہے تثنیہ اور جمع کا، اس لیے کہ غیر منصرف اکثر طور پر مفرد ہوا کرتا ہے اور مفرد اصل ہوا کرتا ہے، لہذا اس پر کسرہ نہ آنے کی صورت میں اس کی فرعیت یعنی فعل ہونے کا اعتبار کیا گیا، اور اعراب بالحرکت دینے کی صورت میں اس کی اصلیت یعنی تثنیہ اور جمع کے اصل ہونے کا اعتبار کیا گیا، کیونکہ اعراب بالحرکت اصل کو دے دی جاتی ہے۔ اب آگے ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کرتے ہوئے علامہ صاحب فرماتے ہیں بالواو والالف والیاء، اور پوری عبارت یوں ہوگی بالواو رفعا
والالف نصبا والیاء جرا، یعنی اسماء ستہ مکبرہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ، لیکن اس کی اس اعراب کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کو یہ اعراب تب ملے گا جب پہلی شرط یہ کہ یہ مکبرہ ہوں، اگر مصغرہ ہوں تو یہ اعراب جاری نہیں ہوگا بلکہ جاری مجرا صحیح والا اعراب ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے یہ موحدہ ہو، اگر تثنیہ جمع ہوں گے تو یہ اعراب جاری نہیں ہوگا بلکہ تثنیہ والا اعراب ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، اگر یہ اسماء مضاف نہ ہوں تو اس صورت میں بھی ان کو مفرد منصرف صحیح والا اعراب دیا جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو لیکن یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اگر یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب غلامی کی طرح تقدیری ہوگا۔ اور ایک شرط یہ بھی بتا دی، الاسماء الستہ کہہ کر یہ اعراب صرف ان 6 اسماء کے ساتھ ہی ہے، ان کے علاوہ کسی اور اسم کو یہ اعراب نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے کہ لفظ ابن کو دیکھ لیں، قرآن پاک میں آتا ہے ما کان ابو کی، یہاں ابو کی حالت رفیع کے اندر ہے، یہ کانا کا اسم بن رہا ہے، اور حالت نسبی کے اندر ان پہ الف آئے گا، جیسے آتا ہے ان ابا کا، یہاں ابا کا حالت نسبی کے اندر ہے اور یہ الف اس کی علامت ہے، اور یہ ان کا اسم ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور حالت جری کے اندر ان پہ یا آئے گا، جیسے وجہ ابیکم، ابیکم یہ مضافلہ ہے وجہ کے لیے اور حالت جری کے اندر ہے، اسے یا آ گیا۔ اسی طرح باقی اسماء ستہ مکبرہ کا بھی اعراب یوں ہی رہے گا۔ اب چلتے ہیں ان اسماء کی لغوی اور لفظی تحقیق کی جانب۔ ان میں جو 4 لفظ ہیں، پہلے ابن، اخن، ہمن، ہنن، یہ ناقص واوی ہیں، اصل میں ابون یا اباون، اخاون، ہماون، ہنون تھا بروزن فعالن، تو ان کے ناقص واوی ہونے پر ان کا تثنیہ اور تصغیر بھی دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تثنیہ اباوانی، اخوانی، ہماوانی، ہنوانی آتے ہیں، اور تصغیر ابیون، اخیون، حمیون، ہنیون آتے ہیں۔ پھر ان سب میں واو کو خلاف القیاس حذف کیا اور عین کلمے کا اعراب ان پر جاری کیا، تو یہ ابون سے ابن، اخن، ہمن، ہنن بن گئے، اور جب ان کلمات کی اضافت ہو جائے یا ان سے تثنیہ بنانا ہو تو حذف شدہ واو واپس آ جاتی ہے۔ اور پھر فامن یہ اجوف واوی ہے، اس کی اصل تھا فوہن، اور جمع اس کی افواہ آتی ہے، جیسے صوبن کی جمع اصواب آتی ہے۔ ہاں کو خلاف القیاس حذف کر کے واو کو میم سے تبدیل کر لیا، اگر واو کو میم سے تبدیل نہ کرتے تو اعراب واو پر آنے کی وجہ سے واو متحرک ہو جاتی، پھر قالا و با کے قانون کے ذریعے الف سے بدل کر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے میم لایا اور اعراب میم پہ آگے۔ لیکن جب اس کی اضافت کرنی ہو یا اس کی جمع بنا لی ہو تو اس وقت حذف شدہ واو واپس اپنی صورت میں آ جائے گی، اس لیے کہ تبدیل کرنے کی علت ختم ہو جائے گی، جیسے فو کا افواہن۔ اور ذو لفیف مقرون ہے اس لیے کہ یہ اصل میں ذو تھا بروزن فعلو، دوسرے واو کو حذف کر کے اعراب پہلے واو پر جاری کیا تو ذو ہو گیا، ذون ہو گیا بروزن یدن و دمن، پھر اس میں اضافت کی وجہ سے واو واپس آ گیا ذو مالن، اور ہمیشہ یہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ذو کی اضافت اس میں ضمیر کی طرف جائز ہے ہی نہیں ہے،
اس لیے ذو ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ معنوی تحقیق یہ ہے، ابن کا معنی ہے باپ، اخن کا معنی ہے بھائی۔ ہمن کا مشہور معنی دیور کیا جاتا ہے، لیکن ہمن کا صحیح معنی ہے عورت کا قریبی رشتہ دار جو خامن کی طرف سے ہو، مثلا خامن کا بھائی وغیرہ۔ ہنون کا مشہور معنی تو شرمگاہ، لیکن صحیح معنی الشیء المنکر، کہ وہ شے جس کا ذکر کبھی ہے، مثلا عورت غلیظہ، صفات ذمیمہ، حسد، بغض، کینہ، افعال کبیحہ، شراب وغیرہ۔ اور فمن بمعنی منہ کی ہے، منہ، اور ذو کا معنی ہوتا ہے صاحب۔ یہاں تک آج کا سبق مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کل حاضر ہوتے ہیں اس میں متمکن کی باقی اقسام کے اعراب کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔